اللہ اکبر 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 ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا گہوارہ بنائے۔ خلیل اللہ، اللہ کے دوست حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو نمونہ پیش کیا، ایمان کا نمونہ، وفاداری کا، حنیفیت اور یکسوئی کا، مقصد سے تعلق کا، اللہ سے محبت اور اس کی خاطر قربانیوں کا، اللہ تعالیٰ اس نمونے کی سچی پیروی اور اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس عید کو ایک نئے دور سعید کے آغاز کا ذریعہ بنا۔ محترم سامعین، عید الاضحیٰ کو ہم سب قربانی کی عید کہتے ہیں۔ یہ قرب سے مشتق ہے، گویا قربانی وہ عمل ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے، اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ قربانی کا مطلب صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر پہلو سے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی اتاری ہوئی تعلیمات کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے مقصد و نصب العین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ قربانی ہے۔ تو عید الاضحیٰ تسلیم و رضا، ایثار و جانثاری، کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، ڈیووشن، ان اعلیٰ و عرفہ جذبات کو پروان چڑھاتی ہے۔ یہ جذبات ہی ایمان کی معراج ہیں، ایمان کی بلندی ہیں، اور انہی جذبات سے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اب عید سے فارغ ہونے کے بعد ہم جانور ذبح کریں گے۔ جانور ذبح کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اسی کا مجھے حکم کیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اس پر اپنا سر اطاعت خم کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید نے اس بلیغ جملے میں ایک مومن کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ نماز، قربانی، زندگی، موت، سب کچھ اللہ کے لیے۔ مومن کی ساری زندگی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی علامت نماز ہے۔ بار بار
दिन में 5 दफा कम अज कम हम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर ऐलान करते हैं कि मेरी जिंदगी का हर लम्हा तेरे लिए है। मेरी सारी भाग दौड़, मेरी सारी तकदो, मेरी सारी जुस्तजू, मेरी जिदोजहद, मेरी सारी दिलचस्पियां, जिंदगी की सारी हमाहमी, जिंदगी की सारी मसरूफियात ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, तेरे दीन के लिए है, तेरे कलमे की बुलंदी के लिए है। यही मेरी जिंदगी का मकसद है और नमाज इसकी अलामत है। और उसी तरह मोमिन की मौत भी अल्लाह ही के लिए है और इसकी अलामत कुर्बानी है। इस बकरे को ज़ुबाह करके उसका खून बहाकर मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि अल्लाह के दिए हुए मकसद की खातिर, अल्लाह के दिए हुए नज़्बुलैन की खातिर, उसके दीन के गलबे की खातिर, उसके कलमे की बुलंदी की खातिर मैं अपना खून बहाने में भी कभी नहीं हिचकिचाऊंगा, कोई तज़ब्ज़ुब मेरे अंदर नहीं होगा। तो सामईन, ये कुर्बानी का असल मकसद है। सूरह हज की जो आयत अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह ताला ने कुर्बानी के जिक्र के बाद फरमाया है फलहू अस्लिमू, यानी अल्लाह के आगे सरेंडर हो जाओ, झुक जाओ, सरे तस्लीम खम कर दो, मुती और फरमा बरदार बन जाओ। एक और लफ्ज इस्तेमाल किया है वबश्शिरिल मुख्बितीन। इस तरह तस्लीम और रजा, डेडिकेशन और डिवोशन और इख्बात, यह कुर्बानी के असल मकासद हैं। इख्बात का मतलब है अल्लाह के आगे आजिज़ी, इंकिसारी अख्तियार करना, उसकी बंदगी पर, उसकी गुलामी पर खुद को राजी, खुश और मुतमईन कर देना, उसके फैसलों पर राजी रहना, खुद को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर देना। तो यह कुर्बानी के असल मकासद है। मोहतरम सामईन, इस मौके पर सूरह हज की इन आयात के हवाले से एक और अहम नुक्ते की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं। जानवरों की कुर्बानी का एक अहम मकसद इन आयात में यह बताया गया है कि कज़ालिका सख्खरहा लकुम, कि अल्लाह ताला ने जानवरों को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया है, हमको उन पर कुदरत अता की है। यह बड़े बड़े जानवर, बाज़ जानवर तो इतने बड़े हैं कि हमारी ताकत से कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे कंट्रोल में हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें हमारे लिए मुसख्खर कर दिया है, उन पर हमें कुदरत अता की है। यह अल्लाह का एहसान है और कुर्बानी जरिया है इस चीज का, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि अल्लाह की इस बख्शिश पर उसकी तकबीर बयान करें, उसकी बड़ाई का ऐलान करें। ईद उल फित्र का भी मकसद यही बताया गया था, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। लेकिन वहां शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान के रमजान के जिक्र के साथ था, कुरान मजीद के जिक्र के साथ था। गोया वहां तकबीर का ताल्लुक कुरान से था, अल्लाह की हिदायत से था। यहां तकबीर का ताल्लुक वसाइल कायनात की तस्खीर से है। ईद उल फित्र में अल्लाह की तकबीर इसलिए कि अल्लाह ने किताब हिदायत बख्शी, रहनुमाई दी, और ईद उल अज़हा में अल्लाह की तकबीर इसलिए कि उसने कायनात के वसाइल हमारे लिए मुसख्खर कर दिए, हमारे ताबे कर दिए। कुर्बानी का जानवर जुबाह करते हुए हम ये ऐलान करते हैं कि अल्लाहुम्मा मिनका वलक, ऐ अल्लाह ये तेरा ही माल है और तेरे ही लिए है, तेरे ही मैं आगे कुर्बान कर रहा हूँ। अल्लाह की हर नेमत के सिलसिले में, कायनात के तमाम वसाइल के सिलसिले में मोमिन की सोच यही होती है, वो दुनिया और उसके वसाइल में से अपना हिस्सा नहीं भूलता। भला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा मत भूलो। वो आला से आला सलाहियत पैदा करता है, बिजली पर, पानी पर, हवा पर, एनर्जी यानी तवानाई पर, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, न्यूक्लियस पर, जीन्स पर, सेल्स पर, वायरस पर, बैक्टीरिया पर, हर चीज पर वो कुदरत हासिल करने की कोशिश करता है, उन्हें मुसख्खर करने की कोशिश करता है। अल्लाह ने उसके लिए मुसख्खर किया है और फिर उन्हें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है। हर चीज के बारे में यह तसव्वुर रखता है
کہ اللہم من کا ولک، اے اللہ یہ تیرا ہی مال ہے، تیرے ہی دیے ہوئے وسائل ہیں اور میں تیرے ہی خاطر انہیں استعمال کروں گا۔ اس طرح آپ دیکھیے کہ اسلام کے یہ دو عظیم الشان تہوار، یہ فیسٹیولز، یہ عیدین، یہ ایک مومن کی پوری زندگی کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے دو عظیم ترین نعمتیں عطا کی ہیں، کائنات کے وسائل اس کے لیے مسخر کر دیے اور ہدایت اور رہنمائی کی کتاب عطا کی۔ دونوں نعمتوں کا تقاضا ہے کہ مسلمان اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے آگے سجدہ ریز ہوں، جو قوتیں اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق ان کا استعمال کریں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں، مسخر کی ہوئی قوتوں سے کام لیں اور دو کام لیں، دو کام، ان دو کاموں کی طرف بھی عیدین اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا کام تو اعلاء کلمت اللہ کا کام ہے، اللہ کے کلمے کی بلندی کا کام، اللہ کے دین کی اقامت کا کام، اس زمین کے گوشے گوشے میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا کام۔ دونوں عیدین میں تکبیر کی صداؤں کے ذریعے اس کام کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام اللہ کی رہنمائی کے مطابق اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کام، اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچانے کا کام، ان کے لیے رحمت بننے کا کام۔ جن دونوں کاموں کی طرف بھی عیدین میں اشارہ ہم کو ملتا ہے کہ عید الفطر میں صدقہ ادا کر کے ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، جو تمام اموال کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی علامت ہے، اور عید الاضحیٰ میں جانور ذبح کر کے اس کے گوشت کے ذریعے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جانور کا ذبح کرنا یہ اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنے کی علامت ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ہے عید قربان اور یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ اس میں اصل اہمیت نیت کو، جذبے کو حاصل ہے۔ جانور ذبح کرنا صرف یہ رسم ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان جذبات کی افزائش مقصود ہے جو اس عید کا، اس رسم کا اصل محرک، اس کا اصل مقصد ہے۔ کہا گیا کہ بَتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حق کے ساتھ آدم کے بیٹوں کا قصہ بتاؤ۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہ جب انہوں نے قربانی دی، دونوں بیٹوں نے قربانی دی، لیکن ایک کی قربانی قبول ہوئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ قرآن کہتا ہے کہ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں کی، متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ابلیس پہلا فرشتہ تھا جو راندہ درگاہ ہوا، اور اس کا سبب تھا غرور اور تکبر، اور پہلا انسان جو راندہ درگاہ ہوا، قرآن نے قابیل کے بارے میں کہا کہ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ وہ گھاٹا اٹھانے والوں، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو پہلا انسان جو راندہ درگاہ ہوا وہ نیت کی کھوٹ اور اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہوا۔ قربانی کی رسم تو اس نے بھی ادا کی تھی، قابیل نے بھی ادا کی تھی، لیکن رسم ادا کرنے کے باوجود اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیت کی کھوٹ کتنی بڑی برائی ہے، اور یہ کہ صرف رسم کی ادائیگی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد، اس کی روح کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بات ہم اچھی طرح یاد رکھیں قربانی کے اس عمل کو، اس عبادت کو ادا کرتے ہوئے۔ آخر میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ جان اور مال کو اللہ کی امانت سمجھنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اسے اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ ہم تیار رہیں، اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی شخص اپنا سارا مال جمع کر کے سمندر میں پھینک آئے تو یقیناً وہ مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے۔ اسی طرح اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، دوسروں کی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا، خطرے میں ڈالنا، یہ بھی اسلام کے نزدیک سخت معیوب اور سخت
قابل مذمت بات ہے۔ بلا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، قرآن حکم دیتا ہے۔ کووڈ کی وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ماہرین کسی وقت بھی تیسری لہر کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں، تیونس میں، شمالی افریقہ میں، عمان جیسے کئی عرب ملکوں میں اس وقت قہر برپا ہے، آپ اخباروں میں دیکھ رہے ہیں، اجتماعی قبریں بن رہی ہیں۔ یہ صورتحال یہاں بھی ہمارے ملک میں بھی کبھی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت خاص طور پر مسجدوں میں نماز کے دوران بھرپور احتیاط کی ضرورت ہے۔ صفوں میں مناسب فاصلے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہر نمازی لازماً ماسک پہنے، اپنے منہ اور ناک کو ڈھکا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے کہ اس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جو دین اس قدر حساس ہے دوسروں کی تکلیف کے معاملے میں، آپ سوچئے کیا وہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ہم اپنی بے احتیاطی سے اپنے بازو والے نمازی کو وائرس منتقل کریں اور اس کی بیماری کا سبب بنیں؟ تو اس اسلام کی جو واضح تعلیمات ہیں، اس کے بعد اس سلسلے میں سب سے مثالی رویہ، آئیڈیل رویہ تو مسلمانوں کو پیش کرنا چاہیے، اور مسلمانوں میں بھی سب سے آئیڈیل رویہ دیندار مسلمانوں کو مسجدوں میں پیش کرنا چاہیے۔ ہم رحمان و رحیم کے نام لیوا ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، دین رحمت کے پیرو اور دائی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایسی مہلک وباؤں کو پھیلانے میں کسی درجے میں بھی ہم شریک ہوں۔ ہم تو سولوشن کا پارٹ ہوں گے، پرابلم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ حل ہمارے ذریعے دنیا میں آئے گا۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، وبا پھیلے گی تو پھر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوگا، پھر دوبارہ لاک ڈاؤن لگیں گے، بازار بند ہوں گے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، کروڑوں گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ پھر مسجدیں بند ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اپنی احتیاطوں سے، بے احتیاطیوں سے وبا پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے، وہ ان سب باتوں کے لیے بھی ذمہ دار ہوں گے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی ملک کریم بر رؤوف الرحیم رب حلیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔